وہذا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے نازل کیا، یہ بابرکت ہے، برکت والی کتاب ہے۔ برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ خیر کثیر، ایسی خیر جو بہت زیادہ اور اس میں بڑھوترا ہوتا جائے، یعنی بڑھتی جائے۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں اتنی خیر ہے اور یہ خیر بڑھتی جاتی ہے۔ جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے نا، وہ اتنی سی صرف خیر نہیں ملتی، کثیر خیر، اور خیر بڑھتی جاتی ہے۔ اب کیسے اس چیز کو آپ سمجھیں کہ اس کے یہ مبارک ہے، بابرکت ہے؟ سمپل زبان میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں یہ کتاب نا وہ سب کچھ آپ کو سمجھا دیتی ہے، سچ بات ہے یہ بھی میں بالکل آپ کو لے مین لینگویج میں سمجھا رہی ہوں، بالکل کوئی مشکل باتیں نہیں۔ یہ کتاب آپ کو وہ سب سمجھا دیتی ہے جو آپ پوری زندگی گزار کے جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ باتیں۔ پھر آپ کہتے ہیں زندگی کی تو سمجھ تب آئی جب زندگی گزر گئی۔ یہ کتاب آپ کو زندگی میں ہی وہ چیز سمجھا دیتی ہے جو آپ کو زندگی کے اینڈ میں سمجھ آنی ہوتی ہے، اور جو پھر اس کو اپنی زندگی کے مراحل میں تھام لیتا ہے وہ فائدہ پا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کو پھر گائیڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ بات ہوئی تو سب تقریباً کا یہی ایک بات ہوتی تھی کہ ہائے کاش ہم اس قرآن کو پہلے سمجھ لیتے، کاش ہمیں پہلے پڑھ لیا ہوتا، کیونکہ وہ باتیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، مگر اینڈ میں سمجھ آتی ہیں۔ اسی طرح بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک ماں ہے نا، بچے کو کہتی ہے بیٹا پڑھ لے، بیٹا یہ کر لے، بیٹا اتنا وقت نہ ضائع کر، بیٹا برے دوستوں کے ساتھ نہ رہے۔ اب وہ بچہ آج اس کو یہ باتیں فالتو لگ رہی ہیں، کل وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ باتیں تو بالکل صحیح تھی، اور وہ اپنے بچوں کو وہی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو باتیں اس وقت اس عمل کر لیتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اسی طرح قرآن ہے، آپ کو یہ زندگی میں اس طرح گائیڈ کرتا ہے نا، زندگی میں ایسے چلاتا رہتا ہے، ایسے رہنمائی کرتا ہے، آپ اس کی سن لیتے ہیں نا تو ان دا اینڈ آپ زندگی میں جا کے یہی کہیں گے باقی قرآن نے سچ کہا تھا، اور آپ کو نظر آئے گا آپ کو جب آپ اینڈ زندگی کے اس پہ پہنچتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں واقعی قرآن کتنا صحیح کہتا ہے۔ پوری زندگی لگتا ہے آنکھ جب پکنے میں گزر گئی، پوری زندگی لگتا ہے کہ وہ بس ایک صبح سے شام تک کا وقت تھا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ واقعی پوری زندگی گزر گئی، اب پتہ چلا کہ ہم تو خالی ہاتھ ہی ہیں، کچھ بھی، یہ سب کچھ جو تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی ایک جس کو آپ کہتے ہیں معراج، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، سراب تھا۔ وہ سمجھ جب آتی ہے اس وقت وہ یہ ساری سمجھیں آج بتا دیتا ہے، یہ سب آج سمجھا دیتا ہے۔ جب اس وقت جا کے انسان پچھتائے، اس سے بہتر ہے کہ آج انسان زندگی کے اندر اس قرآن کو تھام لے، تو یہ برکتوں والی کتاب ہے، یہ خیر اور برکت کے دروازے ایسے کھول دیتی۔ کس طرح کھولتی ہے، کیسے مبارک ہے، کیسے برکت۔ ہم تو بس سوچتے ہیں برکت ہو جانی، سب کو بلا لو وہ آگے یہاں پہ قرآن پڑھ لیں، یہ بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ کیا ہے کہ مطلب پیسے اور مل جائیں گے تو کوئی بیمار نہیں ہوگا، چلو سب ٹھیک رہے گا کام۔ نہیں، ہاں آپ نے تو بہت ہی چھوٹا اس کو لیا، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں۔ یہ عمل پہ ابھارتی ہے، یہ اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے، یہ وہ راستہ دکھاتی ہے جس میں ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس میں ایک اٹرنل لائف جو کبھی نہ ہونے ختم ہونے والی زندگی اس کی کامیابی ہے، اس راستے کو دکھاتی ہے، اس پہ چلنا آسان کر دیتی ہے۔ اس میں یہ خیر اور برکت تو سب سے بڑی ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے فائدوں کو لے کے دیکھو، وہ بات ہے کہ وہ توپ سے ایک مچھر کو مارنا، بھئی یہ تو اتنا بڑا کلام ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ پیسے مل جائیں گے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کوئی بیمار نہیں ہوگا، لاجو جس سے سارے پڑھنا شروع کر دو۔ یہ ہم نے کیا سمجھا اس کو؟ یہ تو رہنمائی کرتی ہے، یہ زندگی کے راستوں میں اپس اینڈ ڈاؤن جب آئیں گے نا، اس میں آپ کو تھام لے گی۔ یہ پریشانی کے اوقات میں آپ کی سب سے بہترین ساتھی ہوگی۔ یہ وہ کتاب ہے اور اس کی خیر بڑھتی ہی جاتی ہے، دیکھو ختم ہی نہیں ہوتی۔
آپ زندگی کے مرحلوں میں نہیں صرف آپ کے ساتھ رہے گی، قبر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، حشر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اس کی سحر کتنی ہے، اور کون سی چیز ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئے، یعنی جو اس سے پہلے کلام اللہ کے آئے ہیں، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، اس کے اندر جو بھی توحید کی باتیں ہیں یہ قرآن کہتا ہے وہ سب صحیح تھی. پھر اس کے بعد یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ساری باتیں تھیں اس کے اندر آخرت کے بارے میں جو تورات میں آئے، جو جنت جہنم کے بارے میں تورات اور انجیل میں اترا، وہ سب باتیں صحیح تھیں. یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ پچھلی جو کتابوں کی باتیں تھیں ان کو ویریفائی کرتا ہے. مرنے کے بعد جی اٹھنا، تقدیر، ملائکہ، رسالت، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جتنی بھی یہ باتیں یہ انڈورس کرتا ہے کہ ان میں صحیح تھی. حالانکہ آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی ایک کلام ہوتا ہے کسی بھی شاعر کا ہو یا کسی کا، اس کے بعد کسی کا دوسرا کوئی آ جائے تو وہ پچھلے والے کو کہتے ہیں، پچھلے والے کو نہ کہو کہ وہ اچھا تھا اس لیے کیونکہ وہ صحیح تھا، کیونکہ وہ پھر میری کیا ویلیو رہے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلا صحیح نہیں تھا، اب کا جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ان کتابوں میں جو اترا تھا وہ صحیح تھا. اب باقی اس کے علاوہ ان کتابوں کے اندر اور شریعت کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے، ان میں نماز روزہ ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں سب کے اندر تھا کہ نبی کی اطاعت کرو، سب میں تھا شریعت پہ چلو. وہ تو ساری یہی قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ قرآن پاک کی فضیلت، اس کے اوپر ایمان، اور یہ اس کے اوپر ایمان وہی لائیں گے جن کا آخرت پہ کوئی ایمان ہوگا. جن کو آخرت کی نہیں پرواہ وہ اس کو کیا مانیں گے.